کہاں شان بطول دھڑکنوں میں. میڈم یہ پڑھا نہیں جا رہا. دھڑکنوں میں ہے واقعہ، راج کرتے ہیں گدایان بطول. میڈم صاف کر کے لکھ کے بھیجیں. چاندنی رنگ خوشبو صبا روشنی سب نے مل کر کہا، مصطفیٰ روشنی مجھ سے پوچھو تو اس کے کئی نام ہیں، مدینہ نجف کربلا روشنی. واہ 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 واہ. سید فخر امام کہہ رہے ہیں جی پاک سیدہ آپ کو اجر دیں. ارشد کیا کہنے، واہ واہ میڈم بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا جی. اسد ظفر شاہ، مولا آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ جناب. ارشد جی واہ واہ. ثنا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ثنا خان نے اپنا شعر بیچ میں فٹ کیا، بہت اچھا لگا. اچھا میں شروع سے دیکھتا ہوں کون کون شامل ہیں، نام سب کے ہونے چاہیے. میڈم کہہ دی تسا پنجابی سناؤ. میں میڈم تسا تے میرے بھائی جن نو سرائکی زبان چ بلا لیا سی ہیں تے میں کس طرح تانوں پنجابی، بہرحال پنجابی سنا دینا. دولے نجف مجھے پتا تم شرارتیں کر رہی ہو. میڈم فخر امام کہتا ہے میں گاڑی لے کے آؤں گا ملتان آپ کو ملنے کے لیے، مجھے ساتھ لے کے آئے گا. لو پنجابی غزل. تو جائیں جتھے بھی نال میرا خیال رکھیں، تو جائیں جتھے بھی نال میرا خیال رکھیں، تے ساری دنیا تو وکھری اپنی مثال رکھیں. تو جائیں جتھے بھی نال میرا خیال رکھیں، تے ساری دنیا تو وکھری اپنی مثال رکھیں. کدی ہنیرا نہ دل دے اندر تو ہون دیویں، کدی ہنیرا نہ دل دے اندر تو ہون دیویں، چراغ دل وچ محبتاں دے بال رکھیں. کدی ہنیرا نہ دل دے اندر تو ہون دیویں، چراغ دل وچ محبتاں دے بال رکھیں. کدے جے آوے گی یاد میری تے کوئی نہ ویکھے، کدے جے آوے گی یاد میری تے کوئی نہ ویکھے، تو انج اکھیاں تے ہس کے میرا رومال رکھیں. کدی جے آوے گی یاد میری تے کوئی نہ ویکھے، تو انج اکھیاں تے ہس کے میرا رومال رکھیں. تے پرت کے ایک دن ضرور آوے گا کول ساڈے، پرت کے ایک دن ضرور آوے گا کول ساڈے، اس سوکھے ویلے نو سوکھے ویلے تے ٹال رکھیں. پرت کے ایک دن ضرور آوے گا کول ساڈے، اے سوکھے ویلے نو سوکھے ویلے تے ٹال رکھیں. وچھڑ دے لمحے رضاؤ مینوں اے آخدا سی، نہ اپنے دل وچ میرے نہ وچھڑ دے لمحے رضاؤ مینوں اے آخدا سی، نہ اپنے دل وچ تو میرے بارے ملال رکھیں. تو جائیں جتھے بھی نال میرا خیال رکھیں. وہ آپ کے پسندیدہ شعر سناتا ہوں ماں کے حوالے سے. روز کرتا ہوں میں روتے ہوئے ہجرت کر کے، روز کرتا ہوں میں روتے ہوئے ہجرت گھر سے، ختم ہوتی ہی نہیں میری محبت گھر سے. روز کرتا ہوں میں روتے ہوئے ہجرت گھر سے، ختم ہوتی ہی نہیں میری محبت گھر سے. ایک مدت سے پکارا نہیں امی کہہ کر، ایک مدت سے پکارا نہیں امی کہہ کر، ایک مدت سے ہوا لفظ رخصت گھر سے. ایک مدت سے پکارا نہیں امی کہہ کر، ایک مدت سے ہوا لفظ رخصت گھر سے. کسی شاعر نے مجھے کہا
یار اتھے امی دا لفظ نہیں جچ رہا، ماں جی کر لے۔ کسے شاعر نے منو کیا اتھے ماں جی کر لے، ایک مدت سے ہوا لفظ سے رخصت، ایک مدت سے پکارا نہیں ماں جی کہہ کر۔ ہاں، میں نے ان سے کہا میں لاڈ لیا، میں تے امی کہنا سا، میں تے امی کہنا سا، امی میری روٹی کتھے، امی میرا سالن کتھے، امی میرے کپڑے کتھے، امی تسی کتھے۔ ہائے 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 ہائے۔ روز کرتا ہوں میں روتے ہوئے ہجرت گھر سے، ختم ہوتی ہی نہیں میری محبت گھر سے، ایک مدت سے پکارا نہیں امی کہہ کر، ایک مدت سے ہوا لفظ یہ رخصت گھر سے۔ کتنی سپونٹینیسلی ہم بلاتے ہیں امی آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں، تو یہ لفظ آہستہ آہستہ گھر سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب کیا کروں، میرے پاس ہے ہی اس طرح کی باتیں ہیں۔ اکھاں اندر ہنجو میرے بلنا اتے ہاتھ سے، اکھاں اندر ہنجو میرے بلنا اتے ہاتھ سے، وانگ فقیراں تمہیں سید ہاتھ وچ پھڑ لے کاس سے۔ نہ نہ میڈم آپ نہ رویا کریں، ہم بیٹھے ہیں نا رونے کے لیے۔ ہائے 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 ہائے۔ میری امی نے نا امرودوں کی خواہش کی تھی، آج رو ہی لیں تھوڑا سا۔ فخر امام مزہ آ رہا ہے؟ او فخر امام، امی نے جس دن ڈیتھ ہوئی امی کی، ہاں، تو جس دن امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، امی نے کہا، میں کالج سے آیا تو امی نے کہا کہ محمود میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں نا امرود، امی سلاد کاٹ رہی تھی، تو میں موٹر بائک نکال لی ہے تو میں چل گیا ہوں شہر میں۔ میں امرود 15 مئی کا دن تھا، گرمی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے اپریل میں امرود ہوتے ہیں، مجھے 15 مئی کو مجھے تو کہیں نہیں ملے، تو میں نے بڑی سے بڑی دکان بھی دیکھی، بالکل آپ ارشد شاہین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اماں جی ہی کہنا چاہیے تھا۔ تو میں جب آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا ہوں تو میری امی کی میرے چہرے پہ نظر نہیں تھی، میرے ہاتھوں پہ تھی کہ امرود لے آیا کہ نہیں لے آیا۔ میں کہ امی نہیں لبے، تو میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، دو چار باتیں کی ہیں، تو گھر میں ابو تھے، وہ ان سے باتیں کر رہے تھے، امی سلاد کاٹ رہی تھی۔ میں کہ امی میں ہاتم پٹی دی دکان تو ہو کے آیا۔ ہاتم پٹی بہت خوبصورت شاعر تھے پنجابی کے، اور شہر کا سب سے بڑا کتاب خانہ ان کا تھا، ہیلو بکس کے نام سے۔ میں 10 منٹ بعد ان کی وہ روٹی کھاتے ہوئے میں نے لقمہ لگایا تو میں واپس آیا ہوں، تو مجھے گلی کی نکر میں بتایا کہ ایک آنٹی نے کہ باجی فوت ہو گئے۔ میں کہ کہڑے باجی؟ کہتے تواڈے امی۔ میں کہ میں تو بھی بالکل ٹھیک چھوڑ کے گیا ہوں۔ میں گھر میں گیا ہوں تو امی سلاد والی پلیٹ میں وہ سجدے کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال ڈیتھ ہے۔ مجھے بہت وہ تکلیف ہوئی کہ امی نے ابھی 10-15 منٹ پہلے تو وہ امرودوں کو کہا تھا، تو تمنا پوری نہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد ایک نظم لکھی، یہ 15 مئی کو میں نے لکھی، آپ کو سناتا ہوں۔ نظم کا ٹائٹل ہے موسم بیت گئے۔ پیاری امی، کیسے تیری اس خواہش کو آج کروں میں پورا، پیاری امی کیسے تیری اس خواہش کو آج کروں میں پورا، خواہش پوری کرنے والے موسم بیت گئے۔
پیاری امی کیسے تیری اس خواہش کو آج کروں میں پورا، خواہش پوری کرنے والے موسم بیت گئے ہیں۔ پیاری امی میرے بس میں ہوتا تو میں موسم واپس لاتا۔ پیاری امی میرے بس میں ہوتا تو میں موسم واپس لاتا، امرودوں کے پیڑ اگاتا، پھل جب پکتے توڑ کے لاتا، تجھ سے میٹھی باتیں کرتا، ہنستا اور کھلاتا۔ پیاری امی میرے بس میں ہوتا تو میں موسم واپس لاتا، امرودوں کے پیڑ اگاتا، پھل جب پکتے توڑ کے لاتا، تجھ سے میٹھی باتیں کرتا، ہنستا اور کھلاتا۔ پیاری امی تو نے خواہش اس پل کی ہے جب پیڑوں پر بور نہیں ہے۔ پیاری امی کریا کریا گھوم آیا ہوں، خالی ہاتھوں لوٹ آیا ہوں۔ پیاری امی میں بچہ تھا تو نے دل کی ہر ایک خواہش پوری کی، موسم میرے بس میں نہیں ہے، موسم میرے بس میں نہیں ہے، موسم اب کے بیت گیا ہے، موسم میرے بس میں نہیں ہے، موسم اب کے بیت گیا ہے، میری کوشش ہار گئی ہے، تیری خواہش جیت گئی ہے۔ پیاری امی کیسے تیری اس خواہش کو آج کروں میں پورا۔ ماں بڑی چیز ہے۔ واہ واہ واہ! ماں ہاں جب ہوتی ہے نا تب قدر نہیں ہوتی۔ جب ڈوئیاں مارتی ہے، چمٹے مارتی ہے، پھینٹ چاٹتی ہے، جوتے مارتی ہے، تب تکلیف ہوتی ہے۔ جب ماں نہیں ہوتی پھر آدمی کہتا ہے کوئی چمٹا مارنے والا ہو باورچی خانے سے، بھگاتا چمٹا، کوئی ڈوئی مارنے والا ہو، کوئی جوتا مارنے والا ہو، کوئی پھینٹ چاٹنے والا ہو۔ بہرحال جن کی مائیں ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے۔ ہاں ہما خان ظاہر ہے ماں کا تو سر جذبے ایک جیسے ہیں، ماں کی کیفیات، ماں کی ساری ماؤں کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور نہیں پتہ چلتا کہ زندگی کا آخری لمحہ میں کبھی کبھی اپنی امی کی ہمارے گھر میں ہر بندہ جاب کرتا ہے، ابو ریٹائر تھے اور امی سلاد کاٹ رہی تھی، امی کا منہ ادھر تھا، ابو پیچھے بیڈ کی طرف ٹانگیں ہلا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ امی کا ہارٹ فیل ہوا، امی سیدھی سجدے کے عالم میں چوکڑی ماری ہوئی تھی، سجدے کے عالم میں پلیٹ کے اندر منہ چلا گیا۔ میں چل گیا حاتم بٹی صاحب کی دکان پہ، تو میں نے ابو سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے یار میں اس سے باتیں کیے جا رہا ہوں،
آج احمد کا فون نہیں آیا، آج چھوٹی کا ٹیلی فون نہیں آیا، آج بڑی کا ٹیلی فون نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ تو میں نے یہ کردار کہیں نہیں دیکھا کہ ایک زندہ جیتا جاگتا شوہر اپنی مری ہوئی بیگم سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ 10 منٹ تک باتیں کرتے رہے، جب ان کو جواب نہیں ملا تو انہوں نے ہلایا تو امی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کیسا اگر ڈرامہ اس پہ فلمایا جائے کہ ایک مرے ہوئے کردار سے ایک خاوند باتیں کر رہا ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہے بڑی بٹیا کی کال آئی تھی کہ نہیں، احمد کی کال اسلام آباد سے آئی تھی کہ نہیں۔ تو وہ تو میری نظر میں ابو اکالمہ کر رہے تھے، مکالمہ نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال آپ کو نظم میں نے لازمی سنانی ہے، وہ احمد ندیم قاسمی کی۔ نظم کا ٹائٹل ہے، ارشد شاہین صاحب سنیے گا ذرا۔ پتھر، احمد ندیم قاسمی کی۔ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں۔ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں۔ میں تیرے سامنے انبار لگا دوں لیکن، میں تیرے سامنے انبار لگا دوں لیکن، کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا۔ میں تیرے سامنے انبار لگا دوں لیکن، کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا۔ سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے۔ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے۔ ایک وہ پتھر ہے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید، اس کے مرمر میں سیاہ خون جھلک جاتا ہے۔ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے۔ جتنے معیار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، جتنے افکار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں۔ شعر بھی، رقص بھی، تصویر و غنا بھی پتھر، میرا الہام تیرا ذہن رسا بھی پتھر۔ اس زمانے میں تو ہر فن کا نشان پتھر ہے، ہاتھ پتھر ہیں تیرے میری زباں پتھر ہے۔ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں۔ اور نہیں، رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے۔ ایک فخر امام
ایک میں نے مرثیہ لکھا تھا، اینڈ میں اس پہ کرتا ہوں، پھر نعت سناؤں گا، آپ کو نعت سنا دیتا ہوں۔ پہلے میں آپ دو تین شعر اس کے۔ رکھا ہوا ہے سامنے، رکھا ہوا ہے سامنے شجرہ حسین کا، رو رو کے لکھ رہا ہوں میں نوحہ حسین کا۔ رکھا ہوا ہے سامنے شجرہ حسین کا، رو رو کے لکھ رہا ہوں میں نوحہ حسین کا۔ پیاسا رہے نہ اب کوئی سارے جہان میں، بادل بھی ہے حسین کا دریا حسین کا۔ اس بے ثمر زمین سے پودے نکل پڑے، مقبول اس قدر ہوا سجدہ حسین کا۔ جاتے جاتے نعت ہے ایک احمد ندیم قاسمی کی نعت، اور اس کے ساتھ ہی پھر اختتام کریں گے۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمائے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ اے میرے شاہ شرق و غرب، نانے جمی غذا تیری، اے میرے بوریا نشیں سارا جہاں گدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ سنگ زنوں میں گھر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ میں نے نعت پہ ختم کیا ہے، جاتے جاتے حمد کے بھی دو تین شعر آپ کی سماعتوں کی نذر۔ چلو اعظم چشتی کی آواز میں دو تین رفیع کس کے شعر ہیں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے،
ارض و سما کہاں تیری، قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے، میرا پیام دل کے سوا کون لا سکے، ارض و سما کہاں تیری۔ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ مجھے ان کمنٹ چاہیے، یہی میری سند ہوگی اور یہی میرا اثاثہ ہے، آپ کا پیار، آپ کی محبت۔ یہ جو ہم نے سارا زندگی میں کیا ہے، تھینک یو میڈم، آپ کی یہ تعریفیں میرے لیے میڈل ہیں، یقین مانیں۔ ارشد شاہین صاحب کیوں نہیں، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔